وہ ٹویٹ دیکھی تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جاتا. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت صرف اس سال کے جتنے مہینے گزرے ہیں، ان پچھلے 7 مہینوں میں جب سے پیکا کا قانون آیا ہے، ان 7 مہینوں میں 99 صحافی حضرات ان کو نوٹسز جا چکے ہیں پیکا قوانین کے تحت. تو یہ تو اس ملک میں فسطائیت کی حالت ہے، جبر کی حالت ہے. تو اس ماحول میں آپ، میں، سیاسی کارکن کس طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہیں سے کوئی انصاف ملے گا. وہ ہے عدلیہ کا ادارہ. اور انفارچونیٹلی کہ جہاں پر یہ حالات ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز باہر آ کر کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اور میں انصاف کے لیے پھر کہاں جائیں گے؟ جسٹس اطہر منیلا صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب حضرات نے سنی. انہوں نے کہا اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. کل جو خطوط سامنے آئے جسٹس بابر ستار صاحب کے اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو جب اس ملک میں اس طرح کے حالات بن جائیں تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن بہر طور اعتراض کرنا ہمارا کام ہے. ہم ان ایشوز کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اسی ضمن میں اتحاد نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہم عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر، خصوصاً لائرز موومنٹ کے بعد سے جو عدلیہ کی کارکردگی رہی اس ملک میں، افتخار چودھری صاحب سے لے کر یا آفریدی صاحب تک، اس کا یہ ٹائٹل ہوگا. اور ہم ایک عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر اگلے ہفتے جاری کریں گے کہ جس کے اندر ایک آبجیکٹیولی ہم عدلیہ کے جتنے چیف جسٹس صاحبان گزرے ان کے دور میں کس کس طریقے سے اس ملک میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہیں، اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی، اور کس طرح ہر اس دور میں اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج کی عدلیہ کے سمیت کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر ڈیلیور کرتی رہی. یہ ہم سارا اگلے ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے. اور اس کے علاوہ کل ہم ایک پٹیشن بھی فائل کریں گے. میں ذاتی حیثیت میں بھی پٹیشن فائل کروں گا سپریم کورٹ میں، اور وہ اس چیز کے متعلق ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا خط سامنے آیا تو ہمیں حقیقت پتہ چلی، ورنہ تو یہ حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہوا کیا. میجورٹی نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. جسٹس چیف جسٹس یا آفریدی صاحب مائنورٹی میں تھے، لیکن میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے سے انکار کر دیا. تو جہاں پر اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی خود عدلیہ کرے گی، تو وہاں پر ہم کیا توقع رکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کو وہ انصاف دے گی؟ لیکن ہم اعتراض کریں گے، ہمارا اعتراض باقی رہے گا. کل یہ پٹیشن بھی فائل کریں گے، اور وہاں پر اس پٹیشن میں جو ہم نے محرکات اختیار کیے کہ آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر میجورٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جسٹس منیب صاحب کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا، اور ہم یہی چاہیں گے کہ کیس ان کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ سپریم کورٹ میں سنا جائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو، کہ اس تاریکی کے دور میں انہوں نے کریج کا مظاہرہ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے وہ باتیں لکھی جو سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے کرتے آ رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر منیلا صاحب کو کہ جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، بتایا کہ اس ملک میں انصاف کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں. یہ بیکنز آف ہوپ ہے. ہم ان کے کریج کو، ان جج صاحبان کے، ان کے انٹیگریٹی کو
ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے خط میں کہا, جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر ایک چیز لکھی, ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ میں تمام جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر ایک انیٹ کوالٹی ہے, وہ بھی انسان ہے, کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ, ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر دکھائیں. آج ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا, لیکن وکلا تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس موقع پر آگے بڑھیں, ان خوددار ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کب سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. آپ سب کا آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بتائیے. سب جانتے ہیں کہ پاکستان 71 میں ٹوٹ گیا تھا, جو 47 میں بنا تھا, اور یہ موجودہ پاکستان 72 میں وجود میں آیا, اور پھر اس بکھرے ہوئے پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے آئین بنایا گیا تاکہ سارے صوبے, بالآخر انسانی معاشرے جب لوگ اکٹھا رہتے ہیں, مختلف اکائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کسی ضابطے اور قانون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو اکٹھی زندگی نہیں ہو سکتی. ایک چیز اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے اس وقت جب قانون ہو, تو ورنہ ہر جماعت ہو جاتی, جنگل بن جاتا ہے. تو اکٹھے رہنے کے لیے آئین بن گیا 1973 کا آئین, ایک ڈاکومنٹ بن گیا, سوشل کنٹریکٹ بن گیا, جس کے تحت پاکستان کے سارے صوبے اور ساری اکائیاں انہوں نے فیصلہ کیا اکٹھے رہیں گے, اور ان کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے آئین بنایا اور پاکستان کی عوام نے اس کو قبول کر لیا. آئین وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ہم کو اکٹھا رکھتا ہے. پھر اس کی روشنی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں, ادارے بنتے ہیں, پارلیمنٹ بنتی ہے, ادارے بنتے ہیں, صوبائی سیٹ اپ بنتے ہیں, اسی آئین کی روشنی میں بنتے ہیں, اور قانون سازی ہوتی ہے صوبائی سطح پر, بڑی سطح پر, اور قانون محترم ہوتا ہے. جن معاشروں میں قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. قانون کے نفاذ کے بغیر عدل کا نفاذ ناممکن ہے, لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا ناممکن ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے جو تباہی مچا رہا ہے, طوفان ہے اس وقت پانی کی شکل میں جو تباہی مچا رہا ہے. اس سے پہلے آئین شکنی کا طوفان آیا, لا قانونیت کا طوفان آیا, عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا طوفان آیا. 8 فروری کو عوام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو اس لا قانونیت اور آئین شکنی کے طوفان کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی گئی اور ملک تباہی و بربادی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین شکنی کر کے یا آئین کی روح ختم کر کے, جو آئین بنایا تھا ہمارے اسلام نے, اس کی روح ختم کر کے اور اس کو ایک بالکل ایک پیرالائز قسم کا آئین بنا دیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بنائیں, اور وہ قوانین جو دراصل قانون کی روح کے خلاف ہیں, جو فلسفہ قانون سازی کا اس کے خلاف ہے, تو اس نتیجے میں کیا ہو جائے گا, اب لوگ تباہ و برباد ہو جائے گا, ادارے ریلیونٹ ہو جائیں گے. اب پنجاب میں کوئی ادارہ ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, ہر طرف ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے تو ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا, رول آف لا کی طرف واپس جانا پڑے گا, اور پاکستان میں وہ حکومت قائم ہوگی جس کو عوام منتخب کریں گے, اور ایسی حکومت ہوگی جو عوام میں سے جب آئے گی تو عوام کے حق کا خیال رکھے گی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سیلاب آتا ہے, لوگ فوت ہو رہے ہیں, تباہی بربادی ہو رہی ہے, گھر اجڑ رہے ہیں, انسان ایسے نہیں جاتا جیسے کسی شادی میں انسان جا رہا ہو. انسان جاتا ہے کہ غم کی حالت میں, پتہ چلتا ہے کہ غمگین ہے نا, جشن منانے جا رہے ہیں آپ ان علاقوں کے اندر. یہ جشن کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی آرزو اور ارمان اس پانی بہا کے لے گیا ہے, تباہی بربادی پھیلا گیا, ان کا سب کچھ لوٹ کے لے گیا ہے, تباہ کر کے چلا گیا ہے. اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور آرزویں ان کی ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی غیر خواہش پہ دم نکلے. پہلے بڑے بڑے آمر آئے تھے, انہوں نے بڑے طولانی اقتدار کے خواب دیکھے تھے, لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. موجودہ حکمران جو پیرالائزڈ ہیں اور ان کے جو پیچھے فورسز ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں, جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ سیاست وہی کر رہے ہیں, بدترین سیاست, قانون شکنی کی سیاست, آئین شکنی کی سیاست وہی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ہمیں پاکستان کو, یہ ہمارا وطن ہے. کوئٹہ میں جو ہوا کل, آپ دیکھ لیں گے پرامن سیاسی جدوجہد کو بموں کا خطرہ ہے, دھماکوں کا خطرہ ہے, جیل جانے میں کا خطرہ ہے, لوگ جیلوں میں پھینک دینا, ان پر غیر ضروری ایف آئی آریں اور ناجائز ایف آئی آریں کاٹنا, پریشرائز کرنا, ہراس کرنا, کوئی بولے نہیں. آخری بات کرتا ہوں, جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی سافٹ پاور کھو بیٹھتا ہے.
سافٹ پاور ہی ایک ملک کی بنیادی طاقت ہوتی ہے. ہارڈ پاور گولی کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. سافٹ پاور آپ کو دلوں میں لے جاتی ہے، آپ کی طاقت کو بڑھاتی ہے، دنیا میں آپ کا امیج بہتر کرتی ہے، آپ کو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اعتبار کرتے ہیں. اس ملک کے اندر اس کی سافٹ پاور مر چکی ہے. جوزف نائے کی کتاب پڑھنے والی ہے، مر چکی ہے ہی نہیں ہے. الٹیمیٹلی نیشنل پاور بھی نہیں رہی ہے، ٹوٹ توڑ پڑ کے رکھ دیا اپنے سوسائٹی اور معاشرے کو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کی طرف لوٹیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر، اپنے فیوچر اور مستقبل کی خاطر، اور خدا کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر ہمیں واپس آنا پڑے گا. اگر نہیں آئیں گے ایک وقت آئے گا جب آپ غلط راستوں پہ چلتے ہیں نا، آگے کھائی میں گرتے ہیں. انہوں نے گرنا ہے کھائی میں. کہاں ہے مشرف؟ کہاں ہے وہ عامر جن کی کتنی آواز ایسے بولتے تھے جیسے خدا ہے زمین پر؟ یہ آج کے خدا بھی دیکھ رہا نشان عبرت بنیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے. یہ خدا نے قرآن نے کہا، اور اللہ سے انتقام لیتے ہیں. اللہ عزیز انتقام. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے، مظلوم ہی جیتیں گے، محروم ہی جیتیں گے، اور یہ ظالم اور فساد پھیلانے والے، کرپشن کرنے والے ضرور ہاریں گے انشاءاللہ. امید ہے، نا امید کبھی ہم نہیں ہوں گے. شکریہ جناب اسد کیسر صاحب.